تراویح با جماعت پڑھ سکتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہوا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا عورتوں پر شریعت نے لازم قرار نہیں دیا کہ یہ با جماعت نماز پڑھیں۔ عام جو فرضوں کی نماز ہے وہ بھی با جماعت ان پر فرض نہیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ لہذا عورتوں کا اپنے گھروں میں رہ کر رمضان کی راتوں کی نمازیں پڑھنا یعنی تراویح پڑھنا زیادہ افضل اور اولا ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ ایک شق ہو گئی مکمل۔ اب اس کی دوسری شق، اگر کسی دینی مرکز پر اور کسی مسجد میں با جماعت تراویح پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہاں ترجمہ قرآن کی سہولت موجود ہے، واعظ و تذکیر کی سہولت موجود ہے، اور وہاں اس نیکی کے پروگرام میں شریک ہونا مقصد ہو، یا درس و تدریس قرآن کی مجلس سے استفادہ کرنا ہو، یا کسی عالم فاضل یا کسی عالمہ فاضلہ قاریہ خاتون کی قرات سننی ہو، تو ان تمام مقاصد کے پیش نظر مساجد میں یا دینی اداروں میں یا کسی کے گھر میں عورتوں کا با جماعت تراویح پڑھنا یہ ہمارے نزدیک زیادہ افضل ہوگا کہ وہ عورتوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ الگ امام کی طرح الگ نہیں ہوتی، وہ جو تراویح میں قرآن سنانے والی بیٹی بہن بیوی ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ تلاوت کو ایسا کرے باہر تک اس کی آواز نہ جائے، لاؤڈ سپیکر میں نہ کرے، اور وہ صف کے اندر کھڑے ہو کر جماعت کروائے، کیونکہ آج کل مرد حضرات اپنی عورتوں کو دینی تعلیم دلانے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، اس لیے رمضان المبارک میں عورتوں کا اجتماعی طور پر اکٹھے ہونا، تراویح نماز کو با جماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو ہمارے اساتذہ، ہمارے مفتیان، ہمارے علماء، ان کی بہنیں بیٹیاں تقریر کرنے کے لیے، دف بجانے کے لیے، لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے فتویٰ عام ہے، جائز ہے۔ اگر وہ تراویح پڑھنے کے لیے کسی کے گھر چلی جائیں وہاں اکٹھے تو پھر اس پر اعتراضات ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر وہ گھر میں عورتیں بیٹھی رہیں گی تو ممکن ہے کہ انہیں نماز میں وہ رغبت بھی پیدا نہ ہو جو اجتماعی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو صورت ہے عورتوں کا مسجدوں میں، دینی مراکز میں اور کسی گھر میں اپنے شوہروں کی اجازت سے جانا، یہ درست ہے، جائز ہے، اور با جماعت نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہیں۔ شوہروں کو اور مفتیان دین اور قدیم علماء کو چاہیے کہ وہ سختی کے فتوے نہ دیں، نجائز کے فتوے نہ دیں، عورتوں کو ایسے امور خیر سے نہ روکیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باندیاں عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، عذر شرعی ہو تو پھر عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ عذر شرعی بھی فقہا نے بیان کیا، مثلا شوہر بیمار ہو اور اسے بیوی کی خدمت کی ضرورت ہو، یا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے انہیں گھر میں تنہا چھوڑ جانا مناسب نہیں۔ اگر بچے مسجدوں اور دینی مراکز میں شور مچاتے ہیں، نمازیوں کو پریشان کرتے ہیں، تو انہیں تراویح کی نماز کے لیے لے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اتنی دیر تک بچوں کا گھر میں سنبھالنا نانی کے لیے بڑیاں عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بچوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیمار پڑے ہیں تو وہ جناب دینی مراکز پر بھی کہاں جا رہی ہیں؟ روزانہ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ رویہ بھی اصلاح طلب ہے، اور یہ رویہ بھی اصلاح طلب ہے کہ عورتوں کو شریعت نے اجازت دی ہے اور اس اجازت سے ان کو استفادہ نہ کرنے دینا، فائدہ نہ اٹھانے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا کچھ لوگ عورتوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ غیرت مند، حساس ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ان پر تکلیف دہ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت میں مسجدوں میں، گھروں میں، اجتماعی صورت میں جہاں پر با جماعت تراویح کی سہولت موجود ہے، پردے کا انتظام موجود ہے، تو لہٰذا وہاں ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ حد سے تجاوز کرنا شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی خود ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی غیرت ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اور اس کا رسول بھی ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا پھر تو آپ وہاں حج اور عمرے میں بھی مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نے ایسی غیرت کو بھی پسند نہیں کیا۔ تو جہاں غیرت کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں غیرت کرتے ہیں۔ تو دور حاضر نے نئی زندگی کے دروازے عورتوں پر واہ کر دیے، کھول دیے۔ آج عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر اسکول، کالج اور بازار میں ہر جگہ، علماء کی ان کے بچے نہیں جاتے باہر شاپنگ کرنے کے لیے، تو لہٰذا اب ہمارے جو مفتیان ہیں وہ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے اہل و عیال کو شاپنگ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اگر ان سے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ حضور بندہ پرور آپ یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں تراویح با جماعت پڑھانے کا اہتمام، نہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر وہ فتوے کی ٹھوس خشک زبان۔ لہذا بات یاد یہ رہے
کہ دینی مراکز مساجد سے عورتوں کو محروم کرنا کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ مفتیان اور عام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ ناروا پابندیاں عائد نہ کریں۔ مسجدوں اور دینی مراکز پر عورتوں کو درس و تدریس فہم دین سے مستفیض ہونے کا موقع فراہم کریں، برکتوں سے، ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع دیں۔